آج کے دن کا آغاز بھی ہم آج کی اچھی بات سے کریں گے. تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ درخت پر ضرورت سے زیادہ پھل لگ جائیں تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کو اس کی اوقات سے بڑھ کر جب مل جائے تو وہ رشتے توڑنا شروع کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سب اللہ کی دین ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا لگایا ہوا زخم تو بھر سکتا ہے لیکن جو زبان کا لگایا ہوا زخم ہے نا وہ کبھی نہیں بھرتا. وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتا ہے اور وہ انسان کو ہمیشہ ہانٹ کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل درست بات کی ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بلند کرے. اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تہجد گزار، نماز، روزے اور حج کرنے والے روز قیامت کے دن حسن اخلاق والوں سے بہت پیچھے ہوں گے. تو جناب سبق یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. محبتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں تو محبت جب آپ بانٹیں گے تو وہ آپ کو واپس ملے گی. اور ہمیشہ میری اماں ایک بات کہتی ہوتی ہیں صوبیہ کہ انسان اپنی زبان کا کھاتا ہے، جی سے جی ہوتا ہے. تو جب آپ کسی سے پیار سے پیش آئیں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو ان ریٹرن ویسے ہی بالکل ایسا ہی ہے. اور اچھا اخلاق ہوتا ہے، لوگ آپ سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں بھی، صرف اور صرف آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے. بالکل ایسا ہی. اسی وجہ سے چاہیے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ کو یہی بتایا نا کہ اگر انسان کو ویسے کوئی چوٹ لگتی ہے نا یا ویسے کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے. لیکن جو الفاظ ہوتے ہیں نا دوسرے انسان کے وہ انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں کہ اچھا یار اس نے اس مومنٹ میں مجھے یہ بات کہی تھی. تو اس کے بعد بے شک چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں لیکن آپ کو وہ باتیں نہیں بھولتی کبھی. جو زبان سے تیر نکلتا ہے وہ آپ کے دل پہ لگتا ہے. اور وہ واقعی مس شفا کی بات بالکل درست ہے کہ وہ باتیں بھولی نہیں جاتی ہیں. وہ باتیں آپ کو یا کہہ سکتا ہے انسان کو اپنی ساری زندگی یاد رہتی ہیں اور اکثر اوقات اس وجہ سے گرجز بھی دل میں پلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. آپ کے ڈفرینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، آپ کے دل جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو پھر کوشش یہی کریں کہ ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری. اور دل آزاری تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے نا. یہ تو ویسے ہی ہمیشہ سے منع کیا گیا. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی رضا کے لیے یا پھر ویسے ہی اگر آپ بازار سے گزرتے ہوئے یا کسی سے بیٹھے ہوئے آپ اس کی دل کا بوجھ وہ ہلکا کر لے آپ کے ساتھ تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے اور یہی آپ کے لیے حسن اخلاق میں تبدیل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اور پھر سب سے اچھی بات ہے، سب سے بڑی پوائنٹ جو میں اس کا ہمیشہ بات کیا کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں بول سکتے نا تو پھر برا بھی نہ بولیں، پھر خاموش ہو جائیں. اول تو کوشش یہ کریں اپنی زندگی میں اصول بنائیں کہ اچھا بولیں، ہمیشہ اچھا بولیں، پیار سے بولیں. لیکن اگر آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ اچھا نہیں بول سکتے پھر خدا را خاموش رہیں، برا بولنے سے بھی جنہیں اجتناب کریں. بالکل ایسے. اور ساتھ ہی اگر ہم بات کریں نا تو غصے میں بھی جو لوگ بول دیتے ہیں نا اکثر اوقات کچھ لوگوں کا لہجہ اور طریقہ کار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میری دل آزاری ہو جائے گی، دوسرے بندے کو یہ لگتا ہے کہ میری دل آزاری ہوگی یا اس کو برا لگ جاتا ہے. تو اپنے لہجے میں نرمی بھی لے کے آئیں تاکہ آپ کے حسن اخلاق میں جو بڑھ کے لوگ اس کی مثالیں دیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو جناب اب نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر. تو سب سے بڑی خبر تو یہی ہے آج کل کے تاریخی پیش رفت امریکہ اور ایران کے صدور نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے. باضابطہ تقریب سوئٹزرلینڈ میں کل ہوگی جس کا میزبان پاکستان ہوگا. ایم او یو پر باضابطہ سائن کرنے کے لیے امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف بیگن سٹاک جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. بالکل یہ بہت ہی بڑی خبر ہے. تاریخی معاہدہ ہے جو کہ ہوا ہے. اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایران امریکہ دوستی کا سب سے بڑا گواہ پاکستان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی الیکٹرانک دستخط کی تصدیق کر دی ہے. بتایا کہ بطور ثالث میں نے بھی ایم او یو کی توثیق کر دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے مطابق مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہو گئی ہے اور پہلے مرحلے میں ایران فوری آبنہ ہرمز کھول دے گا جبکہ امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی فوری ختم کر دی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. دوسری جانب ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، آبنہ ہرمز کی ذمہ داری صرف ایران اور عمان کی ہے بس. ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا، کہا کہ ایم او یو کے تحت $300 ارب فراہم کیے جائیں گے. ایران پر تیل سے متعلق پابندیاں بھی ختم ہو جانی چاہیے. اور یہی وہ چیز بالکل اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار تھا. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں. ویمن T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا مایوس کن آغاز ہوا ہے. پہلے بھارت اور اب پھر جنوبی افریقہ سے ہی ہار گئے ہیں. اتنی وہ اس چیز کو نا شاید شاکنگ بات نہیں ہے، ہمیں یوزڈ ٹو ہو جانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تیسرا میچ ہفتے کو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. پھر اس کے علاوہ فٹ بال کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، ہم سب کا فیوریٹ فیفا. تو فٹ بال ورلڈ کپ میں بہت ہی دلچسپ مقابلے جاری ہیں. انگلینڈ نے کروشیا کو 4-2 سے شکست دے دی ہے اور پرتگال اور کانگو کا میچ برابر رہا. گانا نے پاناما کو 1-0 سے مات دے دی ہے. بہت ہی جو ہے نا وہ سرپرائزنگ قسم کے جو ہے نا وہ اضافہ میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بہت ہی سنسنی خیز قسم کے مقابلے جاری ہیں. تو یہ تو تھی ٹاپ سٹوریز. اب سب سے پہلے ہم اپنی بڑی خبر پر آ جاتے ہیں. تو جناب دنیا کے لیے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی اور ایرانی صدور نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں.
मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तरफ अमरीका और ईरान की दोस्ती को इंतहाई अहम और तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये इतना आसान नहीं था। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी तेहरान में दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए और वीडियोस और तस्वीर भी इसके सामने आ गई। बिल्कुल, ये डिजिटल तरीके से दस्तखत किए गए हैं और साथ ही 47 साल पुरानी दुश्मनी खत्म होने पर दोनों फरीकैन खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन अभी हतमी मुआहिदा तय होना है, बाकी है जो इस मुफाहमती याददाश्त के बाद 60 दिन के अंदर होना है। तो ये जो 60 दिन है वो बहुत ही अहम है। 2 माह तक अमेरिका और ईरान 40 मुल्कों की मौजूदगी में मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम का मामला सरे फहरिस्त होगा। ये वो मामला है जिसके ऊपर डेडलॉक बरकरार था और अब वो डिस्कस होगा अगले 60 दिन में। और इसके अलावा हम आपको बताएं कि दूसरे मुल्कों के पास मिसाइल हैं तो ईरान के पास भी होने चाहिए, लेकिन जौहरी हथियार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और ईरान भी यकीन दिला चुका है कि एटम बम बनाने का उसका कोई भी इरादा नहीं है। ईरान बारहा ये कह चुका है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करने का उसका कोई भी इस तरह का इरादा नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, दस्तखत करने से पहले अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया हमेशा की तरह, और ये शुक्रिया अदा करना बनता भी था। दोस्तों, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ ने जंगबंदी मुआहदे को इस दौर का सबसे बड़ा वाक़या करार दिया। सदर ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और कतर के शराकतदारों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस डील के लिए बहुत मेहनत की। ऐसे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने इस डील के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पाकिस्तान सूरत हाल को पूरी तरह जानता था और इसलिए उनका किरदार बहुत अच्छा रहा है। ये बयान सामने आया है और ये पाकिस्तान की तारीफ है, पाकिस्तान के किरदार को खूब सराहा जा रहा है। इस बयान के बाद बस मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनको बिल्कुल तकलीफ हो रही होगी, तो खैर हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। तो जनाब, ईरान अमेरिका मुआहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हुए हैं। बतौर सालिस मैंने भी इसकी तौसीक कर दी है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट था। उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुकी है। पहले मरहले में ईरान फौरी आबना हुर्मुज़ खोल देगा, जबकि अमेरिका फौरी तौर पर बहरी नाकाबंदी खत्म कर देगा। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 19 जून को स्विट्जरलैंड में तकरीब की मेज़बानी करेगा। दोनों फरीक तनाज़े के सिफारती हल के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी अनथक कोशिशों और बेलौस लगन अमन के लिए अहम साबित हुई है। अल्लाह करे कि मुफाहमती याददाश्त खित्ते में खुशहाली के लिए पायदार बुनियाद साबित हो। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, सदर मसूद पेज़ेश्कियान के अलावा भी अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकराती टीमों के मौसर किरदार की तारीफ की। इसके साथ साथ उन्होंने कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्री क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया और ये बनता भी था करना। और उसके अलावा फिर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान ने पहले भी बहुत ज़्यादा सिफारती जो है ना वो कोशिशें की हैं। इससे पहले जो हेनरी किसिंजर मूवमेंट था, फिर यूएसएसआर फोर्सेस का अफगानिस्तान से निकलना, सब में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन कामयाबी हासिल भी की डेफिनेटली। लेकिन जो ये वाला रोल पाकिस्तान ने प्ले किया ना, ये हमेशा तारीख में सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। और इसीलिए तो इसको कहा जा रहा है कि ये सदी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसे कहा जाता है कि जंग अजीम 3 को रोकना पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार था। और इसके अलावा जो बाकी के सालिस थे उनका भी बहुत ही अहम किरदार था। तो आगे बढ़ते हैं कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर बातचीत नहीं की जाएगी, ऐसा भी कहा तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने ये साफ साफ बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मुआहिदे के तहत तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त फौरी शुरू हो गई है, जबकि अमेरिका दस्तखत के फौरी बाद नाकाबंदी खत्म करने का अमल भी शुरू करेगा। तो ये बहुत ही बड़ा बयान है जो कि सामने आया है। 30 दिन के अंदर नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी, जबकि मुआहिदे में अमेरिका ने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर ईरान की इक्तिसादी बहाली का अहद भी किया है। इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान की इक्तिसादी बहाली के लिए कम अज कम $300 अरब फराहम किए जाएंगे और ईरान खलीज और खलीजी ओमान के दरमियान तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त यकीनी बनाएगा। फिर इसके साथ साथ आबने हुर्मुज़ का मामला ईरान और ओमान की जिम्मेदारी है, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। अमेरिका मुंजमद फंड्स तक रसाई में मौजूद तमाम रुकावटें दूर करने का पाबंद है। मुंजमद असासे जो है ना, ये बहुत अहम पॉइंट है। ईरान पर आए तेल से मुतल्लिक पाबंदियां उठा ली जानी चाहिए। ईरान को आज से अपना तेल फरोख्त करने के काबिल होना चाहिए। उन्होंने खबरदार भी किया कि लबनान पर इसराइली हमले अहद की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किए जाएंगे। डे 1 से
جب سے بات ہو رہی ہے ایران اور امریکہ میں ڈیل کی تو ایران شروع دن سے ہی اپنے ساتھ ساتھ لبنان کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہے اور ایران کی جانب سے یہ بہت کلیئر سٹانس لیا گیا تھا کہ جب تک لبنان میں جنگ بندی نہیں ہوگی ہم آپ کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے، اور آج بھی وہ جو ہے نا وہ لبنان پر بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آگے بڑھیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے کہا ہے کہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایک تنازع اب بھی سامنے آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ آبنہ ہرمز ٹول فری ہوگی، لیکن جو ایرانی اسپیکر باقر کالیباف ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عالمی گزرگاہ جنگ سے پہلے کی صورتحال پر واپس نہیں جائے گی۔ تو یہ دو ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ سٹانس سامنے آئے ہیں۔ ایران آبنہ ہرمز میں فراہم کی جانے والی خدمات کے لیے فیس وصول کرے گا، اور ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران عالمی قوانین یا جہاز رانی کے اصولوں کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے ہی تھے، اس طرح کے جو بیک اینڈ فورتھ بیانات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے، دونوں جانب سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 300 ارب ڈالر ایران میں سرمایہ کاری کے لیے مختص کیے گئے ہیں اور اس رقم کا ایک حصہ تعمیر نو پر خرچ ہوگا۔ اور اگر تعمیر نو کی ہم بات کرتے ہیں تو جو ٹول ٹیکس کی بات ہے، ایران کی جانب سے یہ بھی سٹانس سامنے آیا تھا، ٹول ٹیکس اسی لیے لیا جائے گا جو ایران میں تباہی ہوئی ہے، ان کا جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے اس کو اس ٹول ٹیکس کے ذریعے مکمل کیا جائے گا یا اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے بات کی جو مطالبات کیے گئے ہیں، وہ جو مطالبات خاص طور پہ کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے منجمد اثاثوں کے جو مذاکرات مطالبات ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ہی ایران اپنا تیل کی جو ترسیل ہے وہ شروع کر سکے گا، تو یہ ایران کے حق میں بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں کہ ایران امریکہ معاہدہ آبنہ ہرمز کو بغیر ٹول کے کھولنے کی اجازت دیتا ہے۔ فرانسیسی صدر کی میڈیا سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا کہ معاہدے کے ساتھ ہی 60 دن کی ایک اور مدت شروع ہو گئی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ 60 روز بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ 60 روز میں جوہری اور بیلسٹک معاملات اور ساتھ ہی دیگر امور پر بات ہوگی۔ یہ امن کا موقع اور ہمارے عوام کے لیے خوشخبری ہے، اور ساتھ ہی معاہدے سے ایندھن کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ اور یہاں پہ ہم بات کریں کہ فیول کی پرائسز کی، تو فیول کی پرائسز اس تمام تر تناظر میں بہت ہی فلکچویٹ کرتی دکھائی دی ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فیول کی پرائسز ہیں وہ گر رہی ہیں، اور اس کے ایران امریکہ معاہدے کے اثرات اب عالمی منڈیوں میں ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی جو قیمتیں ہیں نا ان میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل 1.61% سستا، جبکہ 75.55 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح برطانوی کروڈ آئل کی بات کریں تو وہ بھی 1.53% سستا ہو گیا ہے، اور 78.33 ڈالر فی بیرل پر اس کے سودے ہو رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن اب بہتری کی جانب گامزن ہے، تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں نیچے آ رہی ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی کوئی خاص فرق جو ہے نا وہ پڑ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے جو عوام ہے وہ تھوڑا سا فرسٹریٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستانی عوام یہی چاہ رہی ہے کہ جلدی جلدی جو ان کو اس کے ثمرات دیکھنے کو ملیں اور تیل کی قیمتیں نیچے آئیں، کیونکہ تیل بہت زیادہ امپورٹنٹ، اس کی امپورٹنس ہے اس طرح سے کہ جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو پھر اس سے جڑی ہر چیز جو ہے نا وہ مہنگی ہوتی ہے، اوور آل مہنگائی ہوتی ہے، اوور آل اشیاء خورنوش کی چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عوام یہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی تیل جو ہے نا وہ اب نیچے بالکل ایسے ہی، اور مہنگائی کی سطح میں بھی کمی تبھی آئے گی جب آئل کی پرائسز کم ہوں گی، اور خاص طور پر اگر ہم پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو پیٹرول کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے۔ اور اگر ہم ان مذاکرات کی بات کریں، پاکستان کے کردار کی بات کریں، تو پاکستان کے بطور ثالث کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ایک سینیریو ہے جو کہ آئل پرائسز پر پڑے گا، اس کا اثر پڑے گا اور پاکستان میں بھی پڑے گا۔ جب انسان کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان کرے یا کوئی، اس کے ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اچھے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اب اس کے کس طرح سے ثمرات دیکھنے کو ملیں گے معیشت پر اور باقی سچویشن کیا ڈیولپنگ ہے اس پر، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان جو ہے بالآخر پاکستان کی سفارتی کوششیں رنگ لے آئی ہیں، اور وہ ہونے جا رہا ہے جو کوئی نہ کروا سکا وہ پاکستان نے کروایا ہے۔ عالمی امن معاہدہ اب ہونے جا رہا ہے، ایک دن باقی ہے، کل جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر MOU سائن ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان کو پہلے بھی جاتا ہے، لیکن پھر تو ہمیشہ کے لیے جائے گا نا، تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ تو اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ماہر عالمی امور ڈاکٹر وقاص بخاری، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ وقاص صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ وقاص صاحب کہیے گا کہ کس طرح سے پاکستان نے کامیاب ترین شٹل ڈپلومیسی کی، اور اب اس کے جو ثمرات ہیں وہ پوری دنیا کو ملیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ Thank you so much for your invitation. دیکھیں it is no doubt this is what the diplomatic success of Pakistan کہ پاکستان کی قیادت کے اندر ایک پروسیس جو اپریل سے سٹارٹ ہوا تھا الٹیمیٹلی جو ہے وہ آج سکسیسفل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی اس کوشش سے جو ہے وہ صرف ایک ریجن جو ہے وہی افیکٹ نہیں ہوا، بلکہ پوری گلوب کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اس وقت کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایران اور US کے درمیان جو وار ہے یہ ریجنل وار کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی،
लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान की एक फ्रंट लाइन आने की सूरत में जो है इस वार से जो है वो बचा गया है। और हमने ये देखा कि इसके इफेक्ट्स जो हैं ये इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर भी आए। हमने जैसे आप लोग पहले बात कर रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो ग्रेजुअली डाउन हो रही हैं। देखिए ऑयल की प्राइसेस हर चीज जो है वो यहाँ से इसके साथ जो है वो लिंक्ड है। सो अल्टीमेटली जो है वो क्या हुआ कि अब ग्लोब की इकोनॉमी भी जो है वो स्टेबिलिटी की जानिब जा रही है। दूसरी साइड पे हम ये भी देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी जो है वो भी ओपन हुई है और उसके रिस्पांस में अमेरिकन ने जो ईरान की ब्लॉकेज की हुई थी वो भी जो है वो ओपन हुई है। दिस इज व्हाट द फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक तो मामलात बड़े आसान थे, अगला प्रोसेस जो है वो जरा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो मेन इश्यूज हैं वहां पे भी बात होना जो है वो बाकी है, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिसमें सैंक्शंस हैं और खासकर जो है वो लेबनान के इशू है। देखिए जब किसी भी इशू के अंदर जो है वो डिप्लोमेसी चल पड़ती है तो वहां पे जो है वो सक्सेस के चांसेस जो है वो बढ़ पड़ते हैं। जो ग्रेट पावर्स होती हैं वो हमेशा परसेप्शंस के ऊपर जो है वो चलती हैं और किसी भी जंग में याद रखें कोई भी स्टेट हारती या जीतती नहीं है, हमेशा ये चीज होता है कि किसकी हार कम हुई है और किसकी हार जो है वो ज्यादा हुई है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली पाकिस्तान ने जो है वो दोनों साइड्स को जो है फेस सेविंग जो है वो प्रोवाइड की है। अमेरिकन को भी जो है फेस सेविंग प्रोवाइड किया। पाकिस्तान ने दोनों जानिब से फेस सेविंग जो है वो फराहम की है। वकास साहब हमारे साथ ही रहेगा, आसिफ अली भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने का। ये कहेगा कि पाकिस्तान के किरदार को इस तमाम तर सिनेरियो में आप किस तरह से देख रहे हैं, और खुसूसी तौर पर हमारे पास और दीगर भी सालिस थे इस तमाम तर मुज़ाकरात में, लेकिन पाकिस्तान के पास वो कौन सा वाइल्ड कार्ड था जिसने दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर मजबूर किया? बहुत शुक्रिया आपका। और हम इस सारी सूरत हाल को 28 फरवरी से मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान पर हमला किया अमेरिका ने, उसके बाद से मुख्तलिफ किस्म की हमें खबरें देखने को मिली और बहुत सारे एक्शंस हमें देखने को मिले। इस दौर में जंग का तस्वर कर नहीं सकता था, लेकिन सदर ट्रंप का ये फैसला कि ईरान पर हमला करके उसे ख़त्म कर दिया जाए, ये उनका जो ख्वाब है वो बेसिकली इसलिए पूरा नहीं हो सका है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इस सारी सिचुएशन के अंदर, कि उसकी जो बंदिश है ईरान की तरफ से, उसको आप ये कह लें कि एक शारग को पकड़ने वाली बात है, वहां से पकड़ लिया। और बाकी तमाम ममालिक जो कि जिनका गुजरगाह है बुनियादी तौर पे, वो हर किस्म की रसद की, तेल की हो, गैस की हो, फ़ज़ाई ज़रूरियात की हो, अजनास की हो, तो वो बंदिश जो है उसने अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है या अमेरिकन जो यहाँ पे ताकतवर लोग हैं उनको एक दफ़ा हिला के रख दिया। गो के बहुत सारी धमकियां दी सदर ट्रंप ने, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता था कि सिर्फ जंग के जरिए या ताकत के जरिए इस मसले को वो हल कर सकते हैं, जिसका वो समझते थे कि रिजीम चेंज कर लेंगे और ईरान के अंदर जो है वो एक नया जो है वो सेटअप लाया जाएगा, जैसे कि वो सोच रहे थे, और इस तरीके से ईरान को शिकस्त देकर वो पता का ऐलान करेंगे। आसिफ साहब, इसको अगर हम यूं कह लें कि ट्रंप अपने मकासद जो है ना वो हासिल नहीं कर सके तो ये गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ अली साहब, आपने अपना वक्त दिया, और वकास साहब आपने भी अपना वक्त दिया। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो जनाब, एज ऑफ नाउ दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर वो यही है, एक ही खबर है जो सबसे बड़ी है, वो ये कि अमरीकी और ईरानी सदूर ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तरफ अमरीका और ईरान की दोस्ती को इंतहाई अहम और तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के वर्साई महल में सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए और कहा कि ये इतना आसान नहीं था, जबकि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी तेहरान में दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जिनकी वीडियोस भी मनाजर जो है ना वो मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। जबकि 47 साल पुरानी दुश्मनी खत्म होने पर दोनों फरीकैन खुशी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन अभी हतमी मुआहिदा तय होना है, बाकी है, और साथ ही इसी मुफाहमती याददाश्त के बाद 60 दिन के अंदर होना है। 2 माह तक अमरीका और ईरान 40 मुल्कों की मौजूदगी में मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम का मामला डिस्कस किया जाएगा। ये सर फहरिस्त होगा। सदर ट्रंप खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि दूसरे मुल्कों के पास मिसाइल हैं तो ईरान के पास भी होने चाहिए, लेकिन जौहरी हथियार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और ईरान भी ये यकीन दिला चुका है कि एटम बम बनाने का उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। तो जो जौहरी हथियार है ना वो बेसिकली ट्रंप की दुखती रग है, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन बहरहाल ईरान की जानिब से भी हमेशा हर फारम पर यही बात की है
کہ ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے, ہم تو جو افزودہ یورینیم پر کام کر رہے تھے وہ صرف روٹی کے پرپس کے لیے کر رہے تھے. تو بہرحال ایران امریکہ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط بطور ثالث میں نے بھی اس کی توثیق کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ, ان کی جانب سے لکھا گیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی, جبکہ پہلے مرحلے میں ایران فوری آبنہ ہرمز کھول دے گا, جبکہ امریکی فوری طور پر بحری ناکہ بندی ختم کریں گے, اور پاکستان 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں اس تقریب کی میزبانی کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے, پاکستان کی میزبانی میں یہ دستخط ہوں گے. دونوں فریق تنازع کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی انتھک کوشش اور بے لوث لگن امن کے لیے اہم ثابت ہوئی ہے. اللہ کرے مفاہمتی یادداشت خطے میں خوشحالی کے لیے پائیدار بنیاد ثابت ہو. وزیر اعظم نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنائی, صدر مسعود پزشکیان کے علاوہ امریکی اور ایرانی مذاکراتی ٹیموں کے مؤثر کردار کی بھی تعریف کی. انہوں نے قطر, سعودی عرب, ترکی اور مصری قیادت کو بھی خوب خراج تحسین پیش کیا ہے, اور ایسا کرنا بھی چاہیے کیونکہ ان کی بھی بہت سی کوششیں تھیں, ثالثی کی کوششیں تھیں جو کہ رنگ لے کر آئی ہیں, اور اب خطے کا امن ہے. امید کی جا رہی ہے کہ وہ بحال ہوگا, جنگ بندی مکمل ہوگی, اور جو 60 ڈیز کا ٹائم دیا گیا ہے یہی امید کی بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ یہ ٹائم میں جو مذاکرات کا عمل ہے وہ بہتر طریقے سے آگے جائے گا. اور اسی تاریخی پیش رفت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ, ویری ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا. یہ کہیے گا کہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان نے خود کردار ادا کیا ہے, ہمیں اس کا کیا ریٹرن مل رہا ہے اور مزید کیا مل سکتا ہے؟ ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی نوید, جو کہ بہت یقیناً پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے, اور پاکستان اور اہل پاکستان اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے, یہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جو عبور ہو گیا, اور میرے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ باقی 60 دن جو ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہوں گے. کیونکہ میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں کہ MOU, حالانکہ اگر قانونی طور پر دیکھا جائے تو MOU کی حیثیت بہت مدھم ہوتی ہے ایگریمنٹ کے مقابلے میں. درست بات ہے. MOU ایک انٹینشن ہوتا ہے. MOU یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے بات کی اس پہ ہم دونوں راضی ہوتے ہیں, اس کو قانونی حیثیت بعد میں دے دی جائے گی, جو کہ اس سلسلے میں 60 دن کے اندر جو مزید ڈسکشن ہوگی اس میں. لیکن اگر اس کا تجزیہ کیا جائے, گہرائی میں دیکھا جائے, تو یہاں تک آنا یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا. اور کیونکہ یہ جو سامنے 14 پوائنٹ نظر آ رہے ہیں, ان میں سے یہ پچھلے کوئی 109 دنوں میں پاکستان کی شب و روز کی جو محنت, اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پرائم منسٹر نے, جو اس میں آف کورس ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی ہے, تو جو ان کے ساتھ جو انہوں نے محنت کی ہے, جس خوش اسلوبی کے ساتھ, جس ٹیکفلنس کے ساتھ, جس اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ, تو یہ 14 پوائنٹ یہ ایجنڈے کا حصہ بنے. اور اس پہ کافی چیزیں پہلے سے ڈسکشن ہوئی ہیں. اگر ڈسکشن نہ ہوتی تو یہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ, میں آ جاتا ہوں اس میں 14 پوائنٹ میں سے جو کلیدی 5 پوائنٹ ہے اس پہ آ جاتا ہوں, باقی آپ مجھ سے مزید جو کہیں گی میں اس میں تبصرہ کرتا رہوں گا. 5 جو بہت کلیدی پوائنٹ ہے, جس کو کہہ دیا نا کہ ہاتھی نکل گیا اب دم باقی ہے, تو یہ اس میں ذکر ہے MOU میں. اور وہ ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان اس پر مسلسل گفتگو کرتا ہے. یہ اس شکل میں بات نہیں تھی, یہ بات کسی اور شکل میں تھی, مشکل شکل میں تھی. اس کو پاکستان سہل بناتا رہا, اور سہل ہو کے دونوں طرف نے اس کو منظور کیا. انفیکٹ امریکہ کو یہ بہت ساری باتیں منظور نہیں تھی. امریکہ نے آہستہ آہستہ جب دیکھا کہ ایران کس طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا, اور باقی اس کی بہت سارے وجوہات ہیں, جو ایران نے مزاحمت دکھلائی وہ امریکہ کے توقع سے باہر. اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ذکر جو کیا ہے کہ دنیا جس طریقے سے اکنامک پریشر آ گیا تھا دنیا میں, جو کٹھن وقت آ گیا تھا, جو ہم بات کرتے رہے ہیں, آج ڈونلڈ ٹرمپ کی زبانی ہم نے خود سن لیا. تو وہ انہوں اس سے نجات, اور ظاہر ہے امریکہ میں بھی اس سلسلے میں بڑی ہی ایک پریشر پڑا ہوا تھا, اقتصادی پریشر پڑا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اقتصادی پریشر سیاسی پریشر میں تبدیل ہو گیا, اور جس کی وجہ سے مڈ ٹرم الیکشن کا جیتنا ناممکن ہو گیا تھا. اب کم از کم ان کے پاس 3.5 مہینے ہیں, وہ ایفرٹ کر کے مہنگائی میں کمی لا کے دنیا کو اور اپنے عوام کو یہ بتا کے ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرایا. اب آ جاتے ہیں جو 5 کلیدی پوائنٹ ہیں جو سب سے مشکل تھے, اور جس میں پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا, وہ ہے کہ سیز فائر آن آل فرنٹ.
اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ یہ کہ جو اس میں ایک اسپوائلر ہے اسرائیل، اس نے کل بھی بمبارڈمنٹ کی ہے وہاں، کل بھی وہاں کہتا ہے میں نہیں نکلوں گا وہاں سے. لیکن یہ پوری دنیا کو علم ہے کہ امریکہ جب ڈٹ جائے گا اور امریکہ جب اس کو فائنلی اب اس کی امداد بھی بند کرے گا اور اس کے بحری بیڑے ارد گرد سے جو اس کی حفاظت کے لیے لگائے ہوئے ہیں اگر اس کو ہٹا لے گا تو اسرائیل کو پتہ ہے کہ وہ کتنے دن قائم رہ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ آگے جا کے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ حل ہو جائے گا. اور اسرائیل کی ہمت نہیں ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ یہ جو فائنل فیصلہ کر لیا اس پر اسرائیل جتنی بھی کوشش کرے. اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے اور اس کے وزیر اعظم کا کہ وہ اگلے الیکشن میں اگر ہارتے ہیں تو جیل جاتے ہیں. تو وہ نہ صرف ان کے لیے الیکشن کا مسئلہ ہے، ان کے لیے صہیونی جو خیالات ہیں جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں رائٹ ونگ کے، یعنی کہ نیتن یاہو کو، ان کا مسئلہ ہے. تو اب وہ آل فرنٹ پہ بند ہو گیا ہے معاملہ، اور اس میں انکلوڈنگ لیبنان جو سب سے اہم مسئلہ تھا. اور پھر اس میں کہا گیا ہے کہ ساورنٹی، یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے آرٹیکل 2 میں جو دیا ہوا ہے کہ ہر ملک کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو خیال رکھا جائے گا. تو اب یہ جو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ تھا نا اسرائیل کا، جس سے وہ بعض ہٹ درمی سے تو نہیں آئے گا لیکن فی الحال وہ کافی مدھم ہو گیا ہے، فی الحال اس میں بلاک لگ گیا. اور اگر یہی طریقہ کار اور اسی طریقے سے خطے میں پاکستان اور باقی ممالک چلتے رہے تو وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا. پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو اس میں ہے، 14 پوائنٹ میں سے وہ بلاکیٹ کا ختم کرنا ہے. دیکھیں امریکہ نے ہٹا لیا بلاکیٹ اپنا. ایسا ہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ 90 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ایران کی، اس میں سے جب سے یہ بلاکیٹ ہوا ہے اس کی کوئی ایکسپورٹ نہیں ہوئی ہے. تو وہ ایران کو اس میں بڑی اس کی خوراک کی قلت، میڈیسن کی قلت، باقی چیزوں کی قلت یقیناً ہو اس کے. تو یہ جو ہے اس میں 30 دن میں پری وار لیول پہ جس طرح جنگ سے پہلے جو حالات تھے وہ 30 دن اور 30 دن کیوں کیا گیا ہے؟ ڈیفینیٹلی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ جمیل صاحب. اور آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ معیشت پر افیکٹ آیا، تو جب ہم تیل کی قیمتوں کی کمی کی بات کرتے ہیں، بیرونی دنیا سے تجارت میں اضافہ اور ملک میں سرمایہ کاری آنے کا جو معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی کامیابیاں جو پاکستان کو ملی ہیں، کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ ایران دوستی کے بعد معاشی سطح پر بھی پاکستان بہت سے اہم سنگ میل عبور کرے گا؟ دو باتیں ہیں یہاں. ایک تو یہ ہے کہ ایران میں جس طریقے سے اور جتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئے گی، اور جس کا کہ انڈیا 300 بلین کا دے دیا ہے نا، کہ 300 بلین تک کا، اس سے 300 بلین یا اس سے زیادہ تک کی انویسٹمنٹ اور اس میں سرمایہ کاری ہوگی. اور وہ سرمایہ کاری ریجنل کنٹریز کریں گے. اور پھر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ریجنل کنٹری کیوں کریں؟ وہ اس لیے کہ امریکہ نے پھر ساتھ میں کہہ دیا ہے کہ ہم ویور دیں گے ان کو، ہم لائسنس دیں گے ان کو، ہم سہولت کاری کریں گے ان کی. تو اس لحاظ سے اور وہ کر دیا انہوں نے. اور پھر یہ یقیناً ایک بڑی بہت زیادہ اچیومنٹ ہے. اور ساتھ میں ان ممالک کو بھی تو بلینز اینڈ بلینز کا فائدہ ہوگا، جو خلیجی ممالک ہیں، جو ریجنل ممالک ہیں، بلکہ پوری دنیا. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایران جو ہے فری اینڈ سیف کمرشل شپنگ دے گا، اور ایران راضی ہو گیا فی الحال. اور میں آپ کے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ ایران نے بارہا کہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل قانون کے مطابق ایک فریم ورک بنائیں گے. تو اس نقطے میں 5واں نقطہ جو ہے اس میں آگے چل کے دیکھ کتنے خوبصورتی سے اس ایم او یو کو کارو آؤٹ کیا گیا ہے. اور پاکستان ظاہر ہے اس کے نوک پر درست کرتا رہا ہے. تو پاکستان کو بھی سب سے بڑا سہرا تو پاکستان کو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ اس خوبصورتی کے ساتھ کہ انٹرنیشنل قوانین جو دعویٰ کر رہا تھا ایران، اس کی پاسداری بھی ہو گئی کہ آگے جا کے ابھی تو سارا بغیر فری ہو جائے گا، ہر جہاز فری جائے گا. آگے جا کے ایران اپنے پڑوسی ممالک سے یعنی کہ عمان سے مل کر اس پر جو فریم ورک بناتا ہے، جو سروس چارجز کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے. جمیل احمد صاحب، آپ نے بہت ہی تفصیلی اپنا تجزیہ پیش کیا. بہت شکریہ آپ کا سما کو وقت دینے کا. تو جناب، ایران امریکہ معاہدے کے اثرات عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے یہی بات کی تھی. امریکی کروڈ آئل 1.61% سستا ہوا ہے، جبکہ $75.55 فی بیرل پر ٹریڈنگ اس کی جاری ہے. اور جو برطانوی کروڈ آئل ہے وہ 1.53% سستا ہوا ہے اور $78.33 فی بیرل پر
सौदे इसके हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और उम्मीद की जा रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी अपना वादा पूरा करेंगे और तेल की कीमतों में जो खातिर खा कमी है वो ज़रूर की जाएगी। तमाम आवाम इसी उम्मीद से जुड़ी है कि अब जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो नीचे आएंगी, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी आएगी और महंगाई में भी कमी आएगी। तो अब हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल के पेश किया जा रहा है, लेकिन सूबे का शोबा सेहत खुद इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में है और 3 बड़े सरकारी अस्पतालों का हाल ये है कि ICU में मरीजों के लिए बिस्तर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे इरफान मुसज़ई की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े तदरीसी अस्पतालों में ICU बेड्स की कमी बरकरार है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक खैबर टीचिंग अस्पताल में 39, हयाताबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में 35, जबकि लेडी रीडिंग अस्पताल में सिर्फ 33 ICU बेड्स दस्तयाब हैं। माहिरीन के मुताबिक मरीजों की तादाद के मुकाबले में ये गुंजाइश इंतहाई महदूद है। LRH में हमारे पास 33 बेड्स हैं ICU के, जिसमें अभी भी 100% ऑक्यूपेंसी है। इसका मतलब ये है कि 33 बेड्स के ऊपर 33 पेशेंट्स हमारे पास दाखिल हैं। मरीजों के अहले खाना का कहना है कि ICU बेड्स ना मिलने के बायस उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात मरीजों को घंटों बल्कि दिनों इंतजार करना पड़ता है, जबकि कई मरीज बर वक्त बेड ना मिलने की वजह से जान की बाजी भी हार जाते हैं। भी सरकारी हॉस्पिटल है, उसकी जो ICU की वार्ड है, बिल्कुल वहाँ पे बेड बहुत कम है। जिसके पास पैसे होते हो तो प्राइवेट की तरफ चले जाते हैं, उसका काम बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन जो गरीब आवाम है उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। उधर से लोग आ जाते हैं, वज़ीरिस्तान टांग इधर से लोग आ जाते हैं और फिर इधर बेड नहीं मिलते, वो लोग ज़मीनों पे पड़े होते हैं, उनके पेशेंट ज़मीनों पे पड़े होते हैं। मुशीर सेहत का कहना है कि सूबे भर से मरीजों का रुख बड़े अस्पतालों की जानिब होने के बायस ICU बेड्स पर दबाव बढ़ जाता है। 1.5 अरब रुपये की हमने मुख्तस किए हैं अपने ICU बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। जो हमारे साथ सेहत कार्ड के पैनल पे जो भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उसमें जो है उन मरीज़ों का इलाज होगा जो कि ICU की उनकी ज़रूरत होगी, हम उसको रेफ़र करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बड़े अस्पतालों में ICU बेड्स की कमी न सिर्फ मरीजों बल्कि तिबी अमले के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स की गुंजाइश बढ़ाए ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। कैमरामैन आबिद खान के साथ इरफान मुसाज़ी, समा, पेशावर। सुनिए जनाब, ये रिपोर्ट आपने देखी। अब बात करेंगे एक बहुत ही अहम टॉपिक की, वो ये है कि तहफ़्फ़ुज़ इलेक्ट्रॉनिक जराइम एक्ट की, जिसके कुछ कलीदी दफ़ात ऑनलाइन हरासमेंट में ख़वातीन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शुएब सिद्दीकी साहब। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि साइबर हरासमेंट के ख़िलाफ़ कौन से ऐसे कवानीन नाफिज हैं और इन कवानीन के तहत कौन सी सरगर्मियाँ जुर्म तस्वुर की जाती हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अगर इसकी बात की जाए ऑनलाइन हरासमेंट की, तो इसके लिए जो बुनियादी तौर पे कानून मौजूद है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इसके तहत अगर कोई भी ऑनलाइन, जिसमें आपके सोशल मीडिया ऐप्स आ जाती हैं या अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आ जाते हैं, अगर उनके ज़रिए से कोई भी हरासमेंट की गई है जिसके अंदर किसी की तस्वीर को उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो शेयर कर लेना, या फिर उसकी तस्वीर को उसकी इजाज़त के बगैर एडिट करना, किसी को साइबर बुली करना, यानी कि ऐसे अनवेलकमिंग मैसेजेस करना, स्पूफिंग, ये तमाम के तमाम जो हैं इसके अंदर वो क्राइम कंसीडर किए जाते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। सही। अच्छा शुएब साहब, ये भी आप बताइएगा कि हम मोस्टली देखते हैं जो लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं उनको ये नहीं मालूम होता कि कौन से प्लेटफॉर्म से रुजू करना है। तो हरासानी का शिकार अफराद शिकायत दर्ज करवाने के लिए कौन से इदारे या फिर फोरम से रुजू कर सकते हैं, और इसके अलावा शिकायत का तरीक़ाकार क्या होता है? जी ये बड़ा ही अहम सवाल है। इसके लिए बुनियादी तौर पे जो इदारा है दैट इज़ NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जो कि पहले FIA थी, जिसको अब रिप्लेस कर दिया फ्रॉम NCCIA। अच्छा, इसके अंदर तरीक़ेकार ये है कि आप ऑनलाइन दरख्वास्त भी दे सकते हैं। आम तौर पे ये ऑनलाइन दरख्वास्तों के ऊपर कोई इतना सीरियस एक्शन नहीं लेते अनलेस अनटिल आप इन पर्सन जाएँ और अपनी दरख्वास्त जो है वो सबमिट करवाएँ। उसके साथ जो भी आपके साथ मुतलका हरासमेंट हुई है उसका रेलेवेंट लिंक, लेट सपोज अगर फेसबुक पे आपके साथ हरासमेंट हुई है तो वो जो हुई है उसका रेलेवेंट लिंक आपने शेयर करना है, स्क्रीनशॉट साथ लगाने हैं, और जब आप ये तमाम चीज़ें लगा के दरख्वास्त देंगे तो वो फिर आपकी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, उसकी
فورینسکس کریں گے اور دین وہ FIR رجسٹر کریں گے اور ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے. اچھا سہیل صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں کہ ایک تو یہ بتائے گا کہ جو ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں ان میں قابل قبول ثبوت کون سے ہوتے ہیں, پھر یہ بات کلیئر کرتے چلیں, آپ یہاں پر موجود ہیں, جو سننے والے ہوں گے وہ آپ کی بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے. ایک کیس بھی بڑا مشہور ہمارے پاس چل رہا ہے آج کل, ہم دیکھ رہے ہیں مومنہ اقبال والا. اچھا لوگوں کے بڑے مختلف قسم کے جو ہے نا وہ رائے سامنے آ رہی ہوتی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں, کوئی تبصرے کر رہے ہیں کہ بھائی ان کا تعلق تھا, تعلق ختم ہو گیا تو اس نے بھی کچھ کیا ہوگا, اس نے بھی کچھ کیا ہوگا. بھئی یہ بات کلیئر ہے کہ جس نے کیا نہیں کیا, آپ کسی خاتون کو ہراس نہیں کر سکتے. نو مینز نو. تعلق تھا نہیں تھا یہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. ڈیبیٹ تو یہ کہ آپ ہراس نہیں کر سکتے. اگر آپ ہراس کر رہے ہیں تو پھر آپ کے خلاف سخت قسم کی قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے. جی دیکھیں, سب سے پہلے تو قابل قبول ثبوتوں کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر ہر آن لائن لنک جو کہ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کا ہو, ای میل ہو, وہ جو ہیں وہ تمام کے تمام قابل قبول ثبوت ہیں. پھر جو ریسیور ہے یا جہاں جو سینڈر ہے ان کی جو بھی اکوپمنٹ یوز ہوا ہے, لیٹ سپوز موبائل استعمال ہوا ہے یا لیپ ٹاپ استعمال ہوا ہے, یہ تمام کے تمام ریلیونٹ اور قابل قبول ثبوت ہیں جن کی فورینسکس ہوتی ہیں. پرسوئنٹ ٹو دیٹ فورینسک جو ہے وہ ان کو سبمٹ کیا جاتا ہے بیفور دا کورٹ ایز این ایویڈنس. جہاں تک آپ نے بات کی مومنہ اقبال والے کیس کی, تو دیکھیے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی آن گوئنگ انویسٹیگیشنز ہیں نا, اس کے اوپر عام طور پہ آپ کو صرف اور صرف اتنی ہی بات کرنی چاہیے جو کہ کنٹینٹ آپ کو پبلکلی اویلیبل ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہر بندے کا اپنا اوپینین ہوتا ہے, لیکن ان اوپینینز کو دینے سے گریز کرنا چاہیے. جہاں تک بات ہے ہراسمنٹ کی یا لاء کو, دیکھیے بنیادی طور پہ ہم نے ایک نقطہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. تو اگر اس سچویشن کو دیکھا جائے تو اگر تو ثاقب صاحب کو کچھ ایسا لگتا تھا کہ اس نے ان کے ساتھ غلط کیا ہے تو تب بھی فورم قانونی فورم ہی تھا. لیٹ سپوز اگر ان سے پیسے لیے, اگر ان کا یہ کلیم ہے تو اس کا فورم کون سا تھا؟ فورم یہ نہیں تھا کہ آپ انہیں میسج کر کے دھمکیاں دیں, بلکہ فورم یہ تھا ایلیجلی دھمکیاں دیں. کیونکہ دیکھیے ہم یہاں پر کسی بھی چیز کو حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے unless until decided by the court. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم کہیں کہ ایلیجلی اگر کوئی دھمکیاں تھی تو اس کے لیے بھی فورم تھا کورٹ. اگر کوئی پیسے لیے ایلیجلی تو اس کے لیے بھی فورم تھا کورٹ. اسی طریقے سے جس طرح مومنہ اقبال ہے, اس نے بھی جو فورم استعمال کیا وہ کیا ہے FIA, جو کہ الٹیمیٹلی جانا ہے کورٹ میں. NCCI جو اب کیونکہ FIA تو ختم ہو گئی, اب NCCI ہے, تو وہ ریلیونٹ فورم ہے. تو میں اس کیس کو جو ہے نا, اس کیس کو ایز اے پریسیڈنٹ بناتے ہوئے عوام سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو پلیز اپنا ریلیونٹ فورم یوز کیجئے, بجائے اس کے کہ لاء کو اپنے ہاتھ میں لیں.